السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پورا ملک اور خاص طور پر پنجاب دھند میں ہے، لیکن سیاست پر چھائی دھند تیزی کے ساتھ چھٹنے لگی ہے۔ کچھ معاملات طے ہو چکے ہوئے، کچھ طے ہونا باقی ہیں۔ دماندم مست کلندر بھی ہوگا اور وزیر اعظم کون ہوں گے یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ کون کس کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست کرنا چاہتا ہے، یہ الزامات، یہ تانے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، اور کون کس کے کاغذات نامزدگی چھین رہا ہے۔ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر کھل کر بات ہوئی ہے، اور بات ہوئی ہے گڑھی خدا بخش میں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی کا جلسہ تھا، اور اس سے خطابات ہوئے، تقریریں ہوئیں، اور الیکشن مہم کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہوا ہے پاکستان میں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں انتخابی مہم کا آغاز نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج گڑھی خدا بخش سے نہ صرف الیکشن مہم کا آغاز ہوا ہے، بلکہ گڑھی خدا بخش نے ایک اور بڑا فیصلہ بھی کر لیا ہوا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد اگر عوام، خاص طور پر پنجاب کے عوام، اس فیصلے کو پذیرائی دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے گڑھی خدا بخش کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں ایک بار نہیں 4 بار گڑھی خدا بخش کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس نے راج کیا ہے۔ تو آج جو بلاول بھٹو زرداری کا خطاب تھا اس میں انہوں نے جو نکات اپنے منشور کا بلکہ اعلان بھی کر لیا، سیدھا منشور کا اعلان بھی کر لیا۔ اس حساب سے پیپلز پارٹی پہلی جماعت ہے جس نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے 2024 کے انتخابات، 8 فروری کے انتخابات کے لیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ترجیحات کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ترجیحات کیا ہیں، منشور کتنا قابل عمل ہے نہیں ہے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نام لیے بغیر، طویل تقریر تھی ان کی، لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں وہ ہمیشہ گڑھی خدا بخش میں یا کسی بھی جلسے سے، لیکن کسی سیاسی مخالف کا نام نہیں لیا۔ نام لیے بغیر عمران خان کو سلیکٹڈ راج کہا، میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور ان کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح نہ کریں، الیکشن لڑے۔ تو جو بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی ہیں، خاص طور پر پاکستان کے سیاسی، جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، یعنی سیاست آپ کو ہوتی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ جو سوال اٹھتے تھے کہ یہ بلاول بھٹو پرانی سیاست یہ کیا راگ الاپ رہے ہیں، یہ 70 سال کے بابے یہ کیا بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ اور پھر کچھ ابہام آصف زرداری صاحب کے انٹرویوز میں آدھے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو لے کر اپنا چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا جاتا تھا۔ وہ چائے کی پیالی کے طوفان بھی آج گڑھی خدا بخش میں تھم گئے، وہ دفن ہو گئے وہاں پر، ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو سیاست ہے پاکستان میں، وہ سیاست آج بھی آپ دیکھیں، آج ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نے پورا ویلاگ کیا ہے، اس میں شاہ محمود قریشی اور ان کی جماعت سے بڑا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اس پر میں نے بات کی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کی جائے، یہ وہی پرانی سیاست ہو رہی ہے۔ سیاستدانوں کو بند کرو، سیاستدانوں کو دباؤ میں لاؤ، سیاستدانوں سے اپنی مرضی کے فیصلے ان کے اوپر مسلط کرو، ان سے منواؤ، ان سے پارٹیاں بدلواؤ، یہ پرانی طرز سیاست ہے نا۔ اور پھر کسی کو لے کر آؤ، ایک کو ختم کرو دوسرے کو لاؤ، یہ کھیل پاکستان میں چلتا آ رہا ہے، بہت پرانا ہے۔ تو جو بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی، جو آغاز کیا تمہید باندھنے کے بعد، پہلا شاٹ ہی انہوں نے مارا اپنے سیاسی مخالفین کو نام لیے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو مخالفوں کے کاغذات نامزدگی چھینے، ہم تو مقابلہ کرتے ہیں، ہم تو لاشیں دفنا کر، یعنی بھٹو شہید کا میت دفنانے کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے الیکشن ہی مانگا تھا نا۔ محترمہ مردہ بھٹو کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کی حکومت بینظیر کی ختم ہوئی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے الیکشن ہی مانگا نا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، میاں نواز شریف صاحب گڑھی خدا بخش گئے، انہوں نے بلکہ اسٹیٹمنٹ دی کہ انتخابات اب ملتوی کر دیے جائے۔ تو آصف زرداری نے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ انتخابات ملتوی ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو قوتیں پاکستان میں جمہوریت نہیں دیکھنا چاہتی، جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا ہے، وہ قوتیں کامیاب ہوگی، لہذا انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ بہرحال کچھ وقت کے لیے، ایک آدھ مہینے کے لیے انتخابات آگے لے جائے گئے تھے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا نہیں تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جی دہشت گردی ہے، جی برف باری ہے، جی
ایک پارٹی جو ہے وہ ہم نے بنا لی، وہ قابو میں نہیں آ رہی، اس کو قابو میں لانا ہے، تو فی الحال انتخابات نہیں ہونے. یہی کیا گیا نا. پھر مردم شماری کی آڑ میں پھر یہ کہ جی وہ بریتیں چاہیے، وہ سارے معاملات اس طرح ہی چلتا رہا نا. تو انہوں نے بات جو کی ہے وہ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو میتیں اٹھا کر، میتیں دفنا کر، شہداء کو قبرستانوں کے حوالے کر کے ہم تو الیکشن مانگتے آئے ہیں اور الیکشن لڑتے آئے ہیں. ہم نے ہمیشہ الیکشن لڑا ہے. کہ آج جو ڈرامے چل رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر اس کو 8 فروری کو عوام اس کا جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں میں دیگر سیاسی جماعتوں کو، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آئیں ذرا الیکشن لڑیں اور کسی اور کے کندھوں پر جو سیاست کرتے ہیں وہ کندھوں پر سیاست نہ کریں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. اور پھر انہوں نے وہی بات کی، پرانی کی عادت ہے، ماضی میں پھنسی ہوئی ہے، ماضی کی سیاست ہے، اس ماضی کی سیاست کو ہم نے دفن کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی کہا کہ تیاری پکڑیں بھائی، دمن مست کلندر، 8 فروری کو الیکشن جیتنا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی 8 فروری کو الیکشن جیت کر وہ کیا چاہتے ہیں. وہ جو ابہام تھا وہ انہوں نے گڑھی خدا بخش کے جلسے میں وہ ختم کر دیا. اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے، لیکن بلاول بھٹو نے اپنی پوری تقریر کر کے، میں آتا ہوں ان کے منشور کے اوپر بھی آتا ہوں، پوری تقریر کرنے کے بعد انہوں نے ایک اجازت چاہی گڑھی خدا بخش کے مجمع سے. گویا گڑھی خدا بخش سے اجازت مانگی. انہوں نے اجازت مانگی کہ جی مجھے اجازت دیں کہ انتخابات کے بعد میں وزیر اعظم کا یا پارٹی کا وزیر اعظم کا امیدوار میں ہوں. اگر آپ اجازت دیتے ہیں، آپ منظوری دیتے ہیں تو پھر میں CEC میں یہ معاملہ رکھوں گا اور پھر آپ کی اجازت سے CEC نے اگر منظوری دی تو پھر میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں گا. اور اس کے بعد پھر جو ہم عوام کے مسائل اور مشکلات، وہ پھر جو بھی ایک سیاستدان اپنا وعدے کرتے ہیں وہ انہوں نے بات کی ہے. اچھا، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی بلاول بھٹو نے کہ جو 18 ماہ کی حکومت تھی خارجی محاذ پر تو کہتے ہیں ہم نے کام کیا، لیکن معیشت اور جو تھا سیاسی محاذ، جمہوریت کا محاذ، اور پھر دوسرا جو تھا دہشت گردی، اس کے اوپر اتحادی حکومت کی، یعنی انہوں نے ظاہر ہے سیدھا الزام مسلم لیگ نون جو پہلی بڑی جماعت تھی نا، دوسری بڑی پیپلز پارٹی، ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں کہ کیا ہو رہا ہے. بلاول کا الزام ہے، مجھے میں ان کے الزام کی ظاہر وزیر خارجہ رہے ہیں تو بہرحال تو انہوں نے یہ ایک الزام لگایا. اور پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نہیں چلائی جا رہی تھی. اچھا، اب جو چیزیں ہیں وہ جو بلاول بھٹو نے اب کندھوں پر بیٹھنے والی جو بات ہے نا، کندھوں پر بیٹھ کر آنے والی، وہ بڑی سنگین ہے اور وہ بات ایویں نہیں ہے جس کو ہم چھوڑ دیں. ہم یہ آپ کو رپورٹ کرتے رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ میاں صاحب جو ہے نا وہ لندن سے آئے، بلکہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو ہم الیکشن جیتیں گے اور 9 فروری کو لندن جانے والے جہازوں پر نظر رکھیے گا کہ جو لندن سے آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں گے. تو بہرحال ظاہر بڑا دعویٰ ہے، پیپلز پارٹی ابھی تک تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی وہ وزیر اعظم اپنا بنائے گی، لیکن ظاہر پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنے لوگوں کے لیے اور الیکشن میں اترنے کے لیے ظاہر ہے سب سے بڑا جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا تو یہی ہوتا ہے طریقہ کہ جب ہم حکومت بنا رہے. تو کندھوں پر بیٹھنے والی بات جو ہے نا، وہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ بات کوئی غلط نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹوٹلی سائیڈ لائن، حالانکہ ان کی اپنی کرتوتیں بھی ایسی تھی PTI کی، لیکن جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ جی ہم حکومت بنا سکتے ہیں اور ہم حکومت بنائیں گے، کبھی 120 سیٹیں، کبھی 140 سیٹیں، آج کل وہ آ گئے ہیں 100 سیٹوں پر، وہ عوام میں نہیں نکل رہے، وہ جلسے نہیں کر رہے، وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے، ان کی میٹنگ سے کہ ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی. ان کے اندر اختلافات ہیں کہ دن بدن سامنے آتے ہیں کہ حمزہ شہباز میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میاں صاحب بھی آپ نے قربانی دینے والے کارکنوں کو نظر انداز کر دیا. یہ پہلے کبھی بھی اس پارٹی میں اس طرح کا نہیں تھا کہ شریف فیملی کا بندہ کوئی میٹنگ میں کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی بات کرے. اور ڈان کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا.
تو بہرحال تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو پاکستان کی سیاست میں یا آنے والے انتخابات میں جو مداخلت ہے اس کو ذرا اپنے طریقے سے بیان کر دیا ہوا ہے. کاغذات چھیننا، اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی کاغذات کون چھین رہا ہے اور کس کے اور کیوں چھین رہا ہے. ظاہر ہے کاغذات چھیننے والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے تو کاغذات نہیں چھین رہے نا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے چھین رہے تھے. کل میں دیکھ رہا تھا حسنات ملک صاحب نے، اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں بہت اچھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے بہت بڑا بلینڈر ہو گیا کہ انہوں نے جو 22 دسمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اس میں توسیع کروا کے 2 دن کی، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار لیا. اس سے پہلے تحریک انصاف کے لوگ اتنے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروا پائے تھے، اس کے بعد انہوں نے دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیا. بہرحال تو وہ کاغذات نامزدگی پر دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئے تو پھر کاغذات نامزدگی چھینے بھی گئے. تو اس طرف بھی بلاول اشارہ کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر وہ کھل کر بات نہیں کر رہے، کمپرومائز وہ بھی بہت بڑا کر رہے ہیں اس معاملے پر، حالانکہ کھل کر بات ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اشارے کنائیوں میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے. اچھا، منشور کے زیادہ تر حصے بلاول بھٹو اپنی تقریروں میں جو انہوں نے کے پی کے میں کی، جو انہوں نے گجرانوالہ میں کی، جو انہوں نے بلوچستان میں 30 نومبر کو پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے پر کی، زیادہ تر باتیں کر چکے تھے. لیکن اب انہوں نے منشور کا باضابطہ حصہ بناتے ہوئے ان باتوں کا اعلان کیا. مختصراً 5 سال میں تنخواہیں دوگنا کریں گے. اچھا، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ کر لیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے کہ 2008 سے 2013 تک 135% تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھائی گئی تھی، بلکہ پہلے سال آتے ہی وارن ٹیرر کی وجہ سے ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی 100% تنخواہ، ان کی ڈبل کر دی گئی تھی تنخواہ. دوسرا، بجلی 300 یونٹ جو پورسٹ ہیں، غریب ہیں جو، ان کے لیے 300 یونٹ بجلی مفت. اب ہم سوال کریں گے کہ جی ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو ممکن ہے، یہ بھی ول ہونی چاہیے، یہ بھی قابل عمل نقطہ ہے اس کا. وہ یوں کہ سولر پر بجلی بنائیں گے، ونڈ پر بجلی بنائیں گے، ہوا پر بجلی بنائیں گے، کوئلے پر بجلی بنائیں گے، اور ہر ضلع میں انرجی پارک بنائیں گے، اور وابڈا سے اور یہ کمپنیز ہیں لیسکو، ہیسکو، کیسکو، ان سے جان چھڑائیں گے، اپنی بجلی پیدا کریں گے، غریب لوگوں کو بجلی فری دیں گے. یہ سندھ حکومت نے کر کے دکھایا ہے، تھرکول سے بجلی پیدا کی ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے، اپنا گرڈ بنایا ہے انرجی کا. تو سندھ تیزی کے ساتھ وابڈا سے جان چھڑانے کی طرف جا رہا تھا. اب ظاہر ہے اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو تو کم از کم سندھ کی حد تک تو یہ کر سکتے. اس کے بعد پھر پورے ملک کے لیے ہے منشور، تو باقی ملک میں بھی اگر یہ کرنے پر آئیں گے تو کریں گے. اچھا، دوسرا، تعلیم مفت، علاج مفت. علاج کے لیے انہوں نے سندھ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بڑی بیماریاں ہیں جو لوگوں کے گھر بکوا دیتی ہیں، کینسر ہو گیا، دل کا مسئلہ ہو گیا، کڈنی ہو گئی، لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں وہاں پر سندھ میں فری ہیں. پنجاب سے لوگ جا کر کرواتے ہیں. تو پورے ملک میں کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نیٹ ورک بنائیں گے. اچھا، 30 لاکھ گھر بنائیں گے. سیلاب متاثرین کے لیے جو پروجیکٹ تھا اس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیے ہیں، اور اس میں سے کافی سارا ایک بڑا چنک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنا لیے. تو یہ بھی کوئی ناقابل عمل نہیں ہے. یعنی اس کا میں حشر عمران خان کے 50 لاکھ گھروں والا ہوتا نہیں دیکھ رہا. غربت مٹاؤ BISP پیپلز پارٹی کا اپنا منصوبہ تھا جس کے تحت باقی سارا کچھ نکلا ہے. تو کہہ رہے اس کے ذریعے ہم غریب لوگوں کو میکسیمم سبسڈی دیں اور غربت کم کریں. پھر ڈائریکٹ سبسڈی، کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی، مزدور کارڈ، ہاری کارڈ، یوتھ کارڈ اور بھوک مٹاؤ پروگرام. اب یوتھ کارڈ کے ساتھ جو انہوں نے یوتھ مراکز کا ذکر کیا نا، میرے لیے سب سے زیادہ اس سارے اس میں نا اٹریکشن اس میں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں ہر ضلع میں یوتھ مراکز قائم کریں گے جہاں پر اسپورٹس بھی ہوگی، کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی. یہ جو ہمارے یہاں مسلسل انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے نا، پھیل رہی ہے، اس کو ہم اس طرح روک سکتے ہیں. چند دن پہلے ایاز میلوں پر بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہم انتہا پسندی کا مقابلہ اپنے کلچر کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہم ہے جمالو یا ہو جمالو کے ذریعے ہم انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی ہو.
سندھ میں پرائمری لیول سے بچوں کو میوزک سکھایا جاتا ہے، میوزک پڑھایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے میوزک سیکھنے، میوزک پڑھنے والے بچے ذرا اور طرح کے بچے نکلیں گے نا. تو وہ جو مطلب ہمارے ہاں جس طرح وہ نفرتیں سکھائی جاتی ہیں سیاست میں، چاہے پھر مذہبی معاملات ہوں، چاہے دوسرے معاملات ہوں، ہر بندہ دوسرے بندے کو انسان ہی نہیں سمجھتا. تو یہ جو ہے نا میرے لیے سب سے اٹریکٹیو یہ یوتھ مراکز ہے. تو اب دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنے منشور پر اکثر جب بھی وہ آئی اقتدار میں تو میجورٹی ان کے حصوں پر عمل کیا ہے. اب امید کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش پہ کھڑے ہو کے اپنے وزیر اعظم ہونے کا جو اعلان کیا ہے اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں، اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ان کو لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو اپنے وعدے پر عمل کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.